شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان غبار اڑانے والی ہواؤں کی جو بڑی شدت کے ساتھ چلتی اور گرد اڑاتی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر دھیمی دھیمی رفتار سے چلتی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ پھر قسم ہے احکام الہی کی تقسیم کرنے والی ہستیوں کی کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ بالکل سچی بات ہے اور بلا شبہ جزا اور سزا لازمی طور پر پیش آنے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ تم لوگ قیامت کے بارے میں مختلف باتیں کہتے رہتے ہو، لیکن روز قیامت سے بس وہی منحرف ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا گمراہ ہو۔ قیاس کرنے والے اور بیکار باتیں بنانے والے تو بالکل مارے گئے، جو غفلت اور بے خبری کے عالم میں مدہوش ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ بدلے کا دن کب آئے گا؟ وہ اس دن آئے گا جب انہیں آگ میں تپایا جائے گا۔ اب چکھو اپنی اس سزا کا مزہ، یہی وہ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دن برائیوں سے بچنے والے متقی لوگ جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کا پالنے والا مالک ان کو دے گا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ حقیقتاً وہ لوگ اس دن کے آنے سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے۔ وہ راتوں کو کم سوتے تھے، پھر سحر کے وقت وہ خدا سے معافی مانگتے تھے۔ ان کے مالوں میں مانگنے والے محتاج اور نہ مانگنے والے محروم کا حق تھا، یعنی ان میں یہ احساس ذمہ داری بالکل بیدار رہتا تھا کہ ہمارے اموال صرف ہمارے لیے یا ہماری اولاد ہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہر قسم کے محتاج کا بھی حق ہے۔ غرض زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، دلیلیں اور حقیقتیں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود یا نفس کے اندر بھی بہت سی خدا کی قدرت، حکمت، نعمت اور عظمت کی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تمہیں دکھائی یا سجھائی نہیں دیتا کہ تمہاری روزی آسمان میں بھی ہے اور وہ چیز بھی تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، مراد جنت؟ تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پالنے والے مالک کی کہ یہ بات بالکل سچی حقیقت ہے، بالکل ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ آپ تک پہنچا؟ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ لوگوں پر بھی سلام ہو۔ آپ تو کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، یعنی آپ لوگوں سے پہلے کبھی شرف ملاقات حاصل نہ ہوا۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ تلا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس کو ان کے قریب کیا اور کہا، کیوں آپ لوگ کھاتے نہیں؟ پھر جب انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ شاید یہ دشمن یا لٹیرے ہیں اور مجھے قتل کرنا یا لوٹنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈریے مت۔ پھر انہوں نے انہیں ایک صاحب علم بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ اس پر ان کی بیوی نے آتے ہی ایک چیخ ماری اور اس کے بعد اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا، میں تو بڑھیا بانجھ ہوں۔ فرشتوں نے کہا، ہاں، تمہارے پالنے والے مالک نے یہی فرمایا ہے۔ وہ دانائی کے ساتھ گہری حقیقتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا، حکیم بھی ہے اور پیدائش کے ہر طریقے کو پوری طرح جاننے والا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے خدا کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتوں، آخر تمہاری اصل مہم یعنی مقصد کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر ایسے سخت مٹی کے پتھر برسائیں جن پر آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے خاص نشان پڑے ہوئے ہیں، حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ تو ہم نے اس بستی میں سے سب ایمان لانے والوں کو تو نکال لیا
اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور ہم نے اس واقعے میں ایک بڑی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو سخت تکلیف دینے والی خدائی سزا سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے، جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف کھلے ہوئے ثبوت کے ساتھ بھیجا تو فرعون نے اپنی طاقت کے بل پر اکڑ کر منہ پھیر لیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا اور ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی قابل لعنت، یعنی اس حالت میں پھینکا کہ اب اس پر ہمیشہ لعنت اور پھٹکار برستی ہی رہے گی۔ اور قومی عاد کے قصے میں بھی تمہارے لیے نشانی یا سبق ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی خشک، بے نتیجہ اور بری قسم کی آندھی بھیجی کہ وہ جس چیز پر سے گزرتی اس کو سوکھی ہوئی گھاس کے چورے جیسا برباد کر کے چھوڑتی۔ اس طرح قوم سمود میں بھی تمہارے لیے خدا کی قدرت کی نشانی یعنی سبق موجود ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ کچھ دن اور مزے اڑا لو تو انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے سرکشی کی، تو انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والی بجلی نے پکڑ لیا، اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد نہ تو ان میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت باقی تھی اور نہ انہیں کوئی مدد ملنا ممکن تھی۔ اور اس سے بہت پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی بڑا برا انجام ہوا، کیونکہ وہ بھی بڑے بدکار اور نافرمان لوگ تھے۔ آسمان بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اس کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم بڑی وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو بھی ہم نے فرش بنایا اور ہم کتنے اچھے ہموار کر کے بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، یعنی ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا تاکہ شاید تم سمجھ اور سبق حاصل کرو۔ بس اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے لیے خدا کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ بناؤ۔ میں تمہیں اس کی طرف سے اس بارے میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ غرض یوں ہی ہوتا رہا، ان سے پہلے کے لوگوں کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے نہ کہا ہو کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں تاکہ سب کے سب یہی بکتے چلے جائیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی طرح کے سرکش گروہ ہیں۔ بس اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیجئے۔ اب آپ پر کوئی الزام نہیں، البتہ انہیں سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا اور نصیحت کرنا ایمانداروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی عاجزانہ اطاعت کریں۔ میں ان سے نہ تو روزی کا طلبگار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلایا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو خود سب کو روزی دینے والا بھی ہے اور زبردست اور مضبوط قوت والا بھی۔ تو یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی بھی سزا کی باری مقرر ہے، جیسے ان کے ساتھ والوں کی باری تھی۔ تو وہ لوگ مجھ سے اپنی سزا پانے میں جلدی نہ کریں۔ آخرکار حق سے انکار کرنے والے کافروں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کا انکار کیا جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔